آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسماعیلی روایت میں جو القاب دیے جاتے تھے ان پر، اور ہم مشنری ابو علی عزیز کے نوٹس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ یہ صرف نام تو نہیں تھے، ہے نا، ان کے پیچھے گہرے معنی تھے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا اہمیت تھی، کیا ذمہ داریاں تھیں۔ اچھا، تو یہ القاب دینے کا جو رواج ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مطلب اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی جڑیں تو ہمیں ابتدائی اسلام میں ہی ملتی ہیں۔ یہ اصل میں کسی شخص کی آپ کہہ لیں خدمات، اس کے کردار یا قابلیت کا ایک طرح سے اعتراف تھا۔ جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امانت کی وجہ سے لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔ صحیح۔ مولا علی علیہ السلام کو ان کی بہادری پر اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ بالکل۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کو الفاروق کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ روایت تو شروع سے رہی ہے کہ خاص خوبیوں یا خدمات پر القاب ملتے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کی شخصیت اور کام کی ایک پہچان بن جاتا تھا، اور اسی روایت کو پھر اسماعیلی اماموں نے بھی ظاہر آگے بڑھایا۔ ان نوٹس میں کچھ خاص القاب کا ذکر ہے، جیسے درگاہی۔ یہ کون تھے؟ درگاہی، یہ فارسی لفظ درگاہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دربار یا امام کی جو رہائش گاہ ہوتی تھی، جسے درخانہ بھی کہتے ہیں۔ تو درگاہی وہ لوگ تھے جو امام کے بہت بہت قریب ہوتے تھے، یعنی خاص لوگ۔ جی، ان کے وزراء سمجھ لیں، یا معاونین جو درخانہ کے انتظامی معاملات دیکھتے تھے یا دوسری اہم ذمہ داریاں نبھاتے، جیسے سید مشتاق ہیں، وارث اسماعیل گنگجی ان کی مثالیں ہیں۔ اور ان میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے انہیں وارث کا لقب بھی ملتا تھا۔ اچھا، وارث؟ جی، یہ اور بھی بڑا اعزاز تھا۔ جیسے حاجی قمریہ تھے، انہوں نے تو 3 اماموں کی خدمت کی، اور خاص طور پر جب امام سلطان محمد شاہ امامت پر آئے، وہ بہت کم عمر تھے، اس وقت حاجی قمریہ نے کمال وفاداری دکھائی۔ تو یہ بہت گہری وابستگی کی بات تھی۔ صحیح، یعنی یہ امام کی انتظامیہ میں کافی کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو امام کے قریب تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا کام دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ راہی جو تھے، ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل، راہی فارسی میں تو مطلب ہے مسافر۔ جی، لیکن یہاں اسماعیلی تناظر میں یہ صرف مسافر نہیں تھے، یہ امام کے خاص ایلچی تھے، نمائندے تھے۔ اچھا۔ ان کا کام بڑا مشکل تھا، بہت دور دراز، اکثر خطرناک علاقوں میں جانا پڑتا تھا، جنگل، پہاڑ، صحرا، اور وہاں ڈاکوؤں کا خطرہ، موسم کی سختیاں، اور یہ سفر زیادہ تر پیدل ہوتا تھا۔ پیدل؟ اتنے خطرناک علاقوں میں؟ ارے واہ! جی ہاں، ان کا مشن بھی دوہرا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے جماعت تک امام کا پیغام پہنچانا، جی، ایمان کی بات کرنا، اور دوسرا جماعت کی طرف سے جو نذرانہ ہوتا تھا یعنی قرضائے، اسے جمع کر کے حفاظت سے درخانہ تک لانا۔ تو یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ تو عقیدت، ہمت اور بہت زیادہ مشقت کا کام تھا۔ کرسازی جمع کرنا اور پھر اسے پہنچانا، خاص طور پہ اس زمانے کے حالات میں، یہ تو بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی۔ اسی سے جڑی ہوئی وہ راہی رام کور کی کہانی ہے، وہ تو بڑی حیران کن ہے، وہ اٹک دریا والا واقعہ۔ ہاں، وہ تو ایمان و حاضر دماغی کی ایک عجیب ہی مثال ہے۔ پہلی جنگ عظیم کا وقت تھا، راہی رام کور کوئی 80 سال کے بزرگ تھے، افغانستان سے کرسازی لا رہے تھے، اٹک دریا پار کر رہے تھے کشتی میں، تو ایک پٹھان ڈاکو آ گیا، اس نے دھمکی دی، کرسازی چھیننے لگا۔ اللہ! اب آپ سوچیں، ایک بزرگ آدمی اکیلے، اور یہ مقدس امانت، انہوں نے وہ نذرانہ ڈاکو کو دینے کے بجائے کمال کیا، فوراً وہ بنڈل دریا میں پھینک دیا اور پکارے، یا علی تیرا مال۔ سبحان اللہ! ان کا یہ یقین تھا کہ یہ مال کسی دنیاوی ڈاکو کے ہاتھ لگے، اس سے بہتر ہے مولا کے سپرد ہو جائے، بھلے دریا میں چلا جائے۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی کمال کا بھروسہ اور جرت تھی۔ تو پھر امام تک یہ بات کیسے پہنچی؟ کیا امام کو پتہ چلا؟ یہی تو اس واقعے کا آپ کہیں روحانی پہلو ہے۔ جب راہی رام کور بہت تھکے ہارے ڈرتے ڈرتے بمبئی پہنچے امام سلطان محمد شاہ کے پاس، انہیں تو ڈر تھا کہ شاید مجھ پر الزام لگے گا یا امام ناراض ہوں گے، لیکن امام نے انہیں دیکھتے ہی تسلی دی اور فرمایا کہ انہیں معلوم ہے
انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کرسازی محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ گئی ہیں واقعی؟ یہ واقعہ نہ صرف راہی رامکور کی ایمان کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امام کی وہ جو روحانی بصیرت ہے نا اور اپنے مریدوں سے جو گہرا تعلق ہے اس کو بھی دکھاتا ہے۔ واقعی یہ تعلق ہی تو اصل چیز ہے۔ اچھا، نوٹس میں یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے بینکنگ اور ڈارک کا نظام بہتر ہوا تو یہ راہی والا کردار آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ 2 اور القابات بھی اہم ہیں، درویش اور فدائی۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، درویش تو ظاہر ہے روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی پاکیزگی، عبادت، زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے تھے، دنیاوی چیزوں سے، مال و دولت سے بے نیاز۔ پیر شمس جیسی ہستیوں کا ذکر ہے جنہیں قلندر بھی کہا جاتا تھا، جو درویشوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ قلندر۔ اور دوسری طرف ہیں فدائی۔ یہ عربی لفظ فدا سے ہے، یعنی قربان ہونا۔ یہ وہ جانثار تھے جو اپنے امام اور اپنے ایمان کے لیے مطلب جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ یہ ایمان کے محافظ تھے۔ ان کی قربانیاں اکثر ایسی ہوتی تھیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، صرف مولا جانتے تھے۔ تو یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گہری وابستگی اور قربانی کے جذبے کے اظہار تھے۔ مولانا امام آغا سلطان محمد شاہ کا دور امامت تو بہت طویل تھا، 72 سال۔ جی ہاں، بہت لمبا عرصہ۔ تو اس دوران تو ہزاروں خطابات دیے گئے ہوں گے، لیکن کچھ بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے وارث۔ اسے وزیر بھی کہتے تھے شاید۔ جی، وارث بہت قدیم اور اہم خطاب تھا۔ شروع میں تو ان کا کردار بالکل ایک نمائندے کا تھا، امام کے نمائندے، یعنی انتظامی اختیارات تھے ان کے پاس۔ مخصوص علاقوں میں، جیسے ہندوستان میں گجرات کے وارث الگ، پنجاب کے الگ۔ لیکن پھر 1905 میں جب کونسلیں بنی، اچھا، کونسل سسٹم آ گیا۔ جی، تو وہ انتظامی ذمہ داریاں جو تھیں وہ کونسلوں کو منتقل ہو گئیں۔ تو وارث کا خطاب؟ وہ زیادہ تر ایک اعزازی حیثیت اختیار کر گیا، یعنی یہ تبدیلی خود اسماعیلی انتظامی ڈھانچے کے ارتقاء کو بھی دکھاتی ہے۔ صحیح، یعنی کردار بدلا لیکن وہ جو عزت تھی، وہ اعزاز، وہ باقی رہا۔ اچھا، پھر ایک خطاب ہے اعتمادی۔ یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے، بھروسہ، دیانت۔ بالکل، اعتمادی آپ سمجھیں مالی معاملات کے نگران تھے۔ جیسے خزانچی یا وزیر خزانہ؟ بالکل ویسے، ان کا کام تھا شفافیت اور مالیاتی ذمہ داری کو یقینی بنانا۔ اور عالی جاہ کا خطاب، یہ بھی امام سلطان محمد شاہ نے متعارف کرایا تھا۔ جی ہاں، عالی جاہ یعنی بلند مرتبہ رہنما، یہ بھی جماعت میں ایک اعلیٰ درجہ تھا۔ اور وہ حضور مکھی اور حضور کمریا، وہ کیا تھے؟ وہ براہ راست امام کے عملے یعنی حضور سٹاف سے منسلک افسران تھے۔ اچھا، دربار سے منسلک۔ جی، حضور مکھی لیزان افسر یعنی رابطہ کار تھے، اور حضور کمریا مالیاتی امور دیکھتے تھے، جیسے معاون اکاؤنٹنٹ۔ تو یہ تو ہو گئے پرانے خطابات۔ پھر وقت کے ساتھ کچھ نئے بھی آئے، جیسے کاؤنٹ کا خطاب۔ یہ 1957 میں افریقہ میں شروع ہوا۔ یہ تو کافی منفرد لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی اعلیٰ اعزاز تھا۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر پہلی بار زنجیبار کی کچھ شخصیات کو دیا گیا۔ افریقہ میں؟ جی، افریقہ میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں اسے موروثی قرار دیا گیا تھا۔ موروثی یعنی باپ سے بیٹے کو ملتا تھا؟ جی ہاں، ابتدا میں یہی تھا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ استحقاق واپس لے لیا گیا۔ اچھا، واپس لے لیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید یہ کہ اعزاز ذاتی خدمت سے جڑا ہے، وراثت سے نہیں؟ اندازہ یہی ہے کہ زور فرد کی اپنی خدمات اور اہلیت پر ہی رکھنا تھا۔ بعد میں یہ خطاب صرف ایک بار اور دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑا کوئی خطاب تھا؟ جی، دیوان کا خطاب۔ اسے وزیر اعظم کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وزیر اعظم کے برابر؟ جی، اور یہ 1946 میں ڈائمنڈ جوبلی پر افریقہ میں کاؤنٹ جی ایم این جندانی کو اور ہندوستان میں چیف وزیر محمد ابراہیم محمد راؤ جی کو دیا گیا۔ امام نے فرمایا تھا کہ ہر علاقے میں صرف ایک ہی دیوان ہوگا۔ تو افریقہ میں ان خطابات کی ایک باقاعدہ درجہ بندی بھی تھی، دیوان، پھر کاؤنٹ، پھر وارث، اعتمادی، راہی، عالی جاہ۔ جی، ایک ترتیب تھی۔ لیکن آج کل ان کی عملی حیثیت کیا ہے؟ کیا اب ان کے ساتھ کوئی انتظامی ذمہ داریاں ہیں؟ نہیں، آج کل یہ بنیادی طور پر اعزازی ہیں، مطلب ان کے ساتھ کوئی انتظامی یا سرکاری فرائض منسلک نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہیں کیا؟ صرف اعزاز؟
یہ بے لوث خدمات کا اعتراف ہیں، کمیونٹی میں عزت کی علامت ہیں، اور ان کے حاملین سے ظاہر ہے اعلیٰ اخلاقی کردار کی توقع کی جاتی ہے۔ ان کی کوئی مذہبی یا روحانی حیثیت تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی مذہبی یا روحانی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کمیونٹی میں خدمت اور مرتبے کی نشانی ہے، اور امام سلطان محمد شاہ کی تو 1930 کی ایک ہدایت بھی ہے کہ میرے خطاب یافتگان کی عزت کم نہ کی جائے۔ صحیح۔ اچھا، خطابات کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے، وہ روایتی لباس کی، جبہ اور پگڑی۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی، یہ بھی بہت پرانی روایت ہے۔ اس کی جڑیں فاطمی خلافت تک جاتی ہیں۔ فاطمی خلافت؟ جی، وہاں خلت کی روایت تھی۔ خلیفہ امام اپنے وفاداروں کو اعزازی لباس عطا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ روایت چلتی آ رہی ہے؟ جی، وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی۔ پہلے شاید بدخشانی دستار تھی، پھر ہندوستانی پگڑی آئی، پھر خاص کھوجا پگڑی بنی جس میں سونے کے تار ہوتے تھے۔ واہ! اماموں نے پہلے شالیں دیں، پھر جبے اور پگڑیاں عطا کرنے کی روایت پختہ ہوئی۔ اور یہ جبہ بھی کوئی عام لباس نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قیمتی کپڑے کا بنتا ہے، اکثر اس پر سونے کی کڑھائی ہوتی ہے، مخمل کا استر ہوتا ہے۔ عالی جاہ سے لے کر دیوان تک کے جو خطاب یافتگان ہیں انہیں جبے کا کپڑا ملتا ہے۔ انہیں خود سلوانا پڑتا ہے؟ جی، وہ ماہر درزی سے سلواتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات، جبے پر کوئی رینک کا نشان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی کو ترقی ملے، خطاب بدلے، تو جبہ وہی رہتا ہے؟ جی ہاں، جبہ وہی رہتا ہے۔ اور یہ اعزاز یعنی جبہ اور پگڑی یہ صرف امام ہی دے سکتے ہیں؟ بالکل، صرف امام ہی یہ اعزاز بخش سکتے ہیں۔ کوئی خود سے بنوا کر یا خرید کر نہیں پہن سکتا۔ بغیر عطا کیے پہننا تو سخت بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے کہی تھی کہ جبہ امام کی ذاتی ملکیت ہے۔ جی ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ذاتی ملکیت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خطاب یافتہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاندان پر لازم ہے کہ وہ جبہ مقامی مکھیا کو واپس کر دے۔ واپس کر دے؟ جی، یہ امام سلطان محمد شاہ کی واضح ہدایت تھی۔ خاندان کا کوئی فرد اسے پہن نہیں سکتا۔ اور نہ ہی اسے بیچا جا سکتا ہے یا نیلام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ البتہ پگڑی اور اگر کوئی میڈل ملا ہو تو وہ خاندان یادگار کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ پگڑی بھی امام سے ملی ہو؟ ہاں، اگر پگڑی بھی خاص طور پر امام سے ملی ہو تو وہ بھی واپس کرنی ہوتی ہے۔ یہ واپسی کی شرط تو اس اعزاز کے تقدس اور امام کے ساتھ جو براہ راست تعلق ہے اسے اور گہرا کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک لباس نہیں، ایک امانت ہے۔ اور یقیناً اس لباس کو پہننے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہوں گی، اخلاقی ذمہ داریاں۔ جی بالکل، جبہ اور پگڑی پہن کر وقار برقرار رکھنا لازمی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس اعزاز کی توہین سمجھا جائے، جیسے شراب نوشی یا تمباکو نوشی وغیرہ، وہ سختی سے منع ہے۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ خطابات اور ان سے جڑا یہ روایتی لباس یہ صرف کوئی رسمی اعزازات نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ اسماعیلی جماعت کے اندر خدمت کی ایک طویل روایت، اس کی تاریخ اور امام اور جماعت کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس کی جیتی جاگتی علامتیں ہیں۔ یقیناً، اور ان روایات پر مضبوطی سے عمل کرنا، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی زور دیا گیا ہے، وہ جماعت کی جو اقدار ہیں، جو شناخت ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ خاص طور پر یہ جبے کی واپسی والی ہدایت، یہ اس تعلق کی گہرائی اور اس اعزاز کی امانت ہونے کا احساس بہت شدت سے دلاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی یہ جو تیز رفتار جدید دنیا ہے، اس میں اس قسم کی تاریخی روایات کو زندہ رکھنا، انہیں برقرار رکھنا، کسی بھی کمیونٹی کی اجتماعی شناخت اور اس کی اقدار کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔